السلام علیکم، میں محمد عرفان شاکر، آپ دیکھ رہے ہیں شاکر کسان ٹپس چینل۔ آج ہم سٹرس کے باغ کے لیے ایک اور ویڈیو کا آپ کے پاس اضافہ کر رہے ہیں، ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جو ہم سٹرس کے جو باغ ہیں، کنو، مالٹا، موسمی اور لیمو وغیرہ، یہ تمام جو باغات ہیں اس کے اوپر اٹیک کرنے والا جو کیڑا ہے جس کو ہم لیف مائنر کہیں گے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل شاکر کسان ٹپس چینل، نئے آنے والے دوست اس کو سبسکرائب کریں اور سبھی دوست صاحب اسے گروپوں میں ضرور شیئر کیا کریں، دوستوں میں شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہر دوست تک پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج ہم بات کریں گے لیف مائنر کے اوپر۔ لیف مائنر ایک ایسا کیڑا ہے جو ہمارے پتوں پر اٹیک کرتا ہے، اور سٹرس لیف مائنر جو ہے یہ اگر اس کا اٹیک بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بر وقت کنٹرول ہمارے باغ کے پودوں کی صحت اور ہمارے فروٹ کی اچھی کوالٹی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو پیسٹ کاؤٹنگ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے پتوں میں جو چمکیلی سی پرت ہوتی ہے بیک سائڈ سے، یہ جو میں آپ کو دکھاؤں گا، اس طرح آپ کو لائنیں نظر آنا شروع ہو جائیں اور اندر سے سرنگیں بنی ہوں اور اندر کو لائنیں وغیرہ گول دائرے میں یا لمبی شکل میں نظر آئیں تو سمجھے یہ لیف مائنر کا اٹیک ہے۔ اور یہ اٹیک بعد میں پتوں کو اس طرح کر دیتا ہے، پیچھے کی طرف پتے مڑ جاتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورا پودا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اگر ہم اس کو بر وقت کنٹرول نہ کریں۔ اس کا کنٹرول بہت آسان ہے لیکن نقصان اس کا بہت زیادہ ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں آپ کو ادویات بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی جو پہچان ہے وہ میں نے آپ کو کروا دی۔ لیکن اس کو ہم جب بھی دیکھیں گے، پتے کی بیک سائڈ پر دیکھیں گے، بعض دفعہ اس طرح پتے مڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے دوست ہیں اس کو وائرس سمجھ لیتے ہیں۔ پتوں کا مولڈ جو ایک وائرس ہوتا ہے اس کو ہم پہچان اس کی اس حوالے سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو اس طرح پتا کھول کر دیکھیں گے، پیچھے سے پتا مڑا ہوگا تو آپ کو اس طرح کی لائنیں اور چمکیلا سلور کلر کا شائن جو نظر آئے گا، یہ لیف مائنر کے اٹیک کی نشانی ہے۔ ہمیشہ یہ پتوں پر حملہ کرتا ہے اور پورا سال یہ پتوں پر اٹیک کرتا رہتا ہے۔ خاص کر اپریل، مئی اور جون کے مہینے میں اس کی شدت ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جولائی اگست میں بھی دوبارہ یہ اٹیک کرتا ہے۔ سارا سال اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی نئی پھٹان آتی ہے، بارشیں ہوئیں یا ہم پانی لگائیں، جب بھی نئی جو پھٹان آتی ہے، نئی کونپلیں نکلتی ہیں، تو یہ نئے اور پرانے پتے دونوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ پتے کے پچھلے ٹیشو میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر والے گدے کو کھاتا رہتا ہے اور لائنیں سرنگیں بناتا رہتا ہے۔ مائنر اس کو اس لیے کہا کہ سرنگوں والا کیڑا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سرنگ والا کیڑا اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پتے کے نیچے سے ٹیشو میں داخل ہوتا ہے، جو ہی اس کا جو مادی ہے انڈے دیتی ہے، انڈے نکلتے ہی یہ اندر گھس جاتا ہے پتے میں اور لائنیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اس کی سبزی جو پلپ ہوتی ہے اس کو کھاتا رہتا ہے، تو اور پھر پتا اس طرح مولڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ حملہ آور ہو تو ہمارے لگے پھل کو بہت نقصان ہوتا ہے، پھل میں کیڑے کا اضافہ ہو جاتا ہے، پتے میں جو خوراک بننے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور پودا جو ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہمیں کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کے کنٹرول کے لیے جو نباتاتی کنٹرول ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اچھا رزلٹ نہیں ملے گا، تو ہم اس کا آج صرف آپ کو بتائیں گے کیمیائی کنٹرول جو ہم اسپرے وغیرہ سے کریں گے۔ اس کا جو بہترین کنٹرول ہے وہ 2 سے 3 اسپرے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اپریل، مئی اور جولائی اگست یہ تمام مہینے جو ہیں یہ شدید گرمی کے مہینے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو اپریل، مئی، جون میں پھل بھی چھوٹا ہوتا ہے، جو ننا منا پھل ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے کیئر بچانا ہوتا ہے تاکہ ہمارے سٹریس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اور بیماری حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسپرے کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر جو پہلی میں ریکمنڈیشن دوں گا آپ کو، وہ FMC کا ٹال سٹار ہے، جس میں ایکٹیو زہر بائیفینتھرین ہے۔ اس کی ایک 20 لیٹر ٹینکی کی جو مقدار ہے وہ 30 ml ہے۔ اگر آپ کا باغ چھوٹا ہے تو اس میں زیادہ پودے کور ہوں گے، اگر آپ کا بڑا باغ ہے تو وہ کم پودے کور کرے گی، لیکن میں آپ کو اس کی ٹینکی کی ڈوز بتا رہا ہوں کہ 30 ml فی 20 لیٹر والی ٹینکی میں آپ کو بائیفینتھرین ڈال کر اس کا سپرے کرنا ہے، اور اس کو ہم اچھا کنٹرول لے سکتے ہیں۔ دوسرا سپرے ہے لیوفینوران، جو
हर कंपनी के पास ल्यूफिनॉल के नाम से मौजूद है, लेकिन हमने मैच जो सिंजेंटा के पास इसका प्रोडक्ट ब्रांड नेम के मैच है, उसमें एक्टिव ज़हर ल्यूफिनॉल है, उसका अच्छा रिज़ल्ट देखा है लीफ माइनर के ऊपर। इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। डोज़ इसकी भी वही होगी 25 से 30 ml फी 20 लीटर वाली टैंकी। अगर आप ड्रम की मदद से करना चाहें, ड्रम में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करके उसमें टैंकियाँ भरना चाहें, तो फिर ड्रम की जो 300 ml फी ड्रम जो 200 लीटर वाला होता है, उसमें हम ल्यूफिनॉल या बाइफेंथ्रिन को डालकर उससे आगे जितनी जगह पर वो इस्तेमाल हो जाए उसको लगाएं। पानी को अच्छी तरीके से लगाएं, अंदर बाहर से अच्छी तरीके से पौधे को नहलाएं ताकि कोई जगह खाली ना रहे, पत्ता सूखा ना रह जाए, क्योंकि किस जगह पर भी ये स्प्रे ना पड़ी तो ये उसमें पनाह ले लेता है और फिर दोबारा उसका जो लार्वा तैयार होता है, प्यूपा तैयार होता है, फिर मादी आकर फिर नए आने वाले पत्तों पर दोबारा अंडे देती है और उसमें जो लार्वा निकलता है फ़ौरन वो पत्ते में घुसकर अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी जो एहतियाती तदाबीरें हैं वो हैं कि हमारे बाग में जितनी भी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं उसको हमेशा तल्फ़ करके रखें, क्योंकि जब हम बाग के पौधों पर स्प्रे कर दें तो हमारे जो नीचे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं उनके पत्तों में भी ये पनाह ले लेता है। फिर जब स्प्रे का असर डाउन होता है तो दोबारा वही अमल फिर दोबारा पौधों के ऊपर करना शुरू कर देता है। इसलिए बाग को हल चलाएं। अगर जिन्होंने रेज़ बेड बनाए हुए हैं वो अपने रेज़ बेड के ऊपर पैराकाट या ग्लाइफोसेट या काम वगैरह के साथ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार स्प्रे मिलाकर स्प्रे करें। फील्ड को हमेशा साफ़ रखें ताकि आपके बाग के ऊपर जो आप स्प्रे करें उसमें कंट्रोल आपको मिले, आपको जड़ी बूटियों पर स्प्रे करना ना पड़े। अगर आपके बाग में ज़्यादा जड़ी बूटियां होंगी तो वो कीड़े आपकी जड़ी बूटियों में पनाह ले लेंगे, दोबारा फिर अटैक करेंगे। इस तरह आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगी। लेकिन अगर अटैक ज़्यादा हो फिर भी आपने 15 से 20 दिन के वक्फे से रिपीट स्प्रे करना है। मिसाल के तौर पर आपने बाइफेंथ्रिन का स्प्रे किया है तो 20 दिन के वक्फे से बाइफेंथ्रिन को नहीं करना, ल्यूफिनॉल को कर देना है। अगर पहले ल्यूफिनॉल कर लिया है तो फिर आपने बाद में 20 दिन या 15 दिन के बाद आपने बाइफेंथ्रिन को स्प्रे करना है। ये इसके कंट्रोल के तरीके हैं, बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर इसको बर वक्त कंट्रोल कर लें तो ये आपका बाग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इससे आपके पत्ते महफूज रहेंगे। पत्ते जब खुराक का अमल बनना अच्छे तरीके से बेहतर कारकर्दगी करेंगे तो आपका फल भी बेहतर होगा। तो इसलिए इस कीड़े की शिनाख्त बहुत आसान है। पत्ते क्या जब आप बाग पौधे की पेस्ट कोटिंग करें तो जो ही आपको इस तरह के मोल्ड पत्ते नज़र आएँ तो फ़ौरन उसको पीछे से इसको खोल कर देखें तो आपको लाइनें सी नज़र आएंगी और जहाँ पर ये टाइट मोल्ड हो वहाँ पर वो आपको कीड़ा भी नज़र आ जाएगा। तो इस तरह इसको अच्छे तरीके से स्प्रे करके कंट्रोल किया जा सकता है। ये थी आज की लीफ माइनर के ऊपर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनेंगे, बाग हमारा इस मार्च के महीने में कलियों के प्रोसेस में है और कलियों के बाद फल बनेगा, तो एक ज़िम्मेदार वहाँ पर एक गलती करता है। वो गलती क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिससे हमारा फल का कीड़ा कम से कम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। आज की वीडियो में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।